اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا اور یہ، وہذا اور یہ، کتاب کتاب، وہذا کتاب کیا مطلب ہوا؟ اور یہ کتاب، انزلناہ ہم نے اسے اتارا، مبارکن برکت والی، مصدقن تصدیق کرتی ہے، الذی اس کی، بین درمیان، یدیہ ہاتھوں کے، ان کے ہاتھوں کے، وَلِتُنذِرَ، تنذرا کا معنی کیا ہے؟ اور تو ڈرائے، اور تو ڈرائے، ام القری، یہ ام کا معنی تو ماں ہوتا ہے، ویسے یہاں مراد ام القری سے ہے شہر مکہ، ٹھیک ہے۔ ومن اور جو، حولہا اس کے ارد گرد، یہاں سے مراد ومن حولہا سے جہان والوں کو بھی یہاں سے یہ مراد ہے۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالآخرہ آخرت پر، بالآخرہ آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بہ اس پر، وہم اور وہ، علی پر، صلاتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، توجہ ہے نا آپ کی؟ جی، وہذا کتاب، اور یہ کتاب، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن برکت والی ہے، یہ کتاب برکت والی ہے، جسے ہم نے اتارا، مصدقن تصدیق کرتی ہے، الذی بین یدیہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، یا جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ہاتھوں سے مراد کیا ہوگا؟ جو پہلے ان کے پاس کتابیں اپنی موجود ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو شہر مکہ والوں کو ڈرائے، ومن حولہا اور
جو اس کے ارد گرد ہیں تاکہ تو شہر مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے والذین یؤمنون بالآخرہ اور ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یؤمنون بہ اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس بابرکت اور مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 92 کے اندر ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس قرآن کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے، اور یہ برکت والی کتاب یہ صرف ایک کتاب ہی نہیں ہے بلکہ ایک پوری کائنات کے لوگوں کے لیے لاہ عمل ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب نے آ کر پہلی کتابوں کی صداقت پر دلائل دیے، جس کتاب نے پہلی کتابوں کو بھی سچ کہا، ان کی تصدیق کی، یعنی جو تورات کو سچی کتاب اور اللہ کی کتاب کہتی ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں؟ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، باقی جتنی بھی کتابیں صحائف اترے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں؟ تو یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ مصدق الذی بین یدیہ، یہ بات قرآن نے آ کے بتائی ہے، یہ بات قرآن نے آ کے بتائی ہے۔ میں نے اگلے دن بھی ایک گزارش کی تھی، دیکھیے کہ ہم کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتے، مسلمان کسی بھی کتاب کا انکار یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کسی بھی کتاب کا مسلمان انکار نہیں کرتا، اور اللہ کے کسی نبی کا بھی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ یہ مومن کا شیوا ہے اور ایمان کا حصہ، ایمان ہے ہمارا کہ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا بندہ تو وہ مومن نہیں رہے گا، کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کتاب، جس قرآن کو آپ سیکھ رہے ہو، جس قرآن کو آپ سمجھنے کے لیے آئے ہو، جس قرآن کے لیے آپ وقت نکال رہے ہو، یہ کتاب کوئی ایویں شیویں کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کوئی شاعروں والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم الشان کتاب ہے، اللہ نے جس کو نازل کیا ہے اور باقی سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یہی کتاب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حبیب اس کتاب کے ذریعے سے میرے اس پیغام کو دنیا جہان کے لوگوں تک پہنچائیے، شہر مکہ ہو یا گرد و نواح جہان والے جتنے بھی ہیں ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیے کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کا انکار کرے گا تو اس کو بروز قیامت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور جو مان لے گا اللہ تعالیٰ اپنی اخروی نعمتیں جنت اس کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ بات صرف ان کو نہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو نہیں صرف ان کو نہیں ڈرانا، بلکہ فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور ان کو بھی ڈرائیے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے ماننے کی بات نہیں تھی، ایک جملہ بولا گیا یہاں پہ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین، مطلب کیا ہوا؟ جو یہ اس بات پہ جن کا ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اور وہ جس کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہے وہ اس کتاب کو بھی ماننے والا ہے، وہ اس کتاب کو بھی ماننے والا ہے۔ جو عقیدہ آخرت کو مانتا ہے اس کتاب کو بھی مانتا ہے، اور پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی
حفاظت کرنے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، کتاب پر ایمان لانے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے قرآن کو مانتے رہیں، اس پہ عمل پیرا رہیں، چھوڑے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آخرت پر یقین رکھیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ کریں گے اس کا حساب ہمیں دینا ہے، اور آخر میں کہا کہ پھر نمازوں پہ قائم رہیں، نمازوں میں سستی نہ کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔